بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت ہفتم، آج مرخہ 21 اگست 2020۔ آج کے سبق کا نام چین کی بانسری، جو کہ چینی لوک کہانی ہے، اور آج کا سبق جو ہے وہ صفحہ نمبر 69 سے شروع ہوگا، اور یہ سبق بھی کل کے سبق کے تسلسل میں ہوگا، یعنی پچھلے سبق کو جاری رکھتے ہوئے سبق کو آگے بڑھانا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو آج کے سبق کے پڑھانے کے بنیادی مقاصد جو ہے بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، طلباء کو لوک کہانی کے مفہوم سے روشناس کرانا۔ نمبر 2، سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی اور تراکیب کی وضاحت کرنا۔ اور نمبر 3، سبق کی تفہیم اور وضاحت کرنا۔ اور نمبر 4، چینی لوک کہانی کے مختلف کرداروں کے بارے میں طلباء کو آگاہی دینا۔ تو آج کا جو سبق ہے، چونکہ کل کے سبق کے تسلسل میں ہے، کوئی بھی لوک کہانی جو ہوتی ہے اس میں کردار نگاری ضرور ہوتی ہے، اور وہ جو کردار ہوتے ہیں وہ انسانی جو لوگ ہوتے ہیں، انسانی معاشرے سے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوک کہانی ہے، چونکہ ہمارے پڑوسی ملک چین کے متعلق ہے، اس لیے اس کہانی کے جو کردار ہیں وہ چین کے میں رہنے والے جو باشندے ہیں وہ ہیں۔ نیا سبق پڑھانے سے پہلے میں کل کے سبق کا اختصار کے ساتھ تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو کل پڑھاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اس کہانی کے بنیادی طور پر 4 مختلف کردار ہیں، جن کی کردار نگاری سے یہ کہانی مکمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کردار چن پوشن کا ہے، اس کے ساتھ چن پوشن کی بیوی کا کردار ہے، اور تیسرے نمبر پہ لی کا کردار ہے، اور پھر اس کی بیوی کا کردار بھی موجود ہے۔ چن پوشن جو ہے وہ ایک چوان شہر، چین کا ایک شہر ہے چوان چو، اس کا ایک دولت مند سوداگر ہے، نیک ہے اور بڑا عقل مند ہے۔ دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہے، اور ہر وقت جو ہے اپنی کاروباری الجھنوں میں الجھا رہتا ہے، یعنی کاروبار کی جو فکریں ہیں اس میں ہر وقت وہ الجھا ہوا رہتا ہے۔ نہ اس کو دن کو آرام ملتا ہے، نہ رات کو سکون ملتا ہے، نہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کوئی وقت دیتا ہے، بس رات کے وقت بھی وہ اپنے حساب کتاب میں لگا رہتا ہے۔ اس پر اس کے بیوی جو ہے بڑی فکر مند ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی جو بیوی ہے اس کو کام کے ساتھ آرام و سکون کے لیے بھی تلقین کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جو چن پوشن کی بیوی ہے وہ ایک غریب شخص ہے جو لی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی چین اور سکون کے ساتھ بجائی جانے والی جو بانسری ہے، اس کی دھن کا
اسے بہت سر جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے شور چن پوشن کو آرام و سکون سے بانسری بجانے کے لیے کہتی ہے۔ تو یہ جو اختصار کے ساتھ میں نے جائزہ پیش کیا آپ کے سامنے، یہ دراصل کل جو آپ نے سبق پڑھا تھا اس میں یہ بنیادی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب چن پوشن کی بیوی اپنے خاوند سے لی کی بجائی جانے والی جو بانسری ہے اس کا تذکرہ کرتی ہے، تو اس کے رد عمل میں چن پوشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم چن پوشن کا جو رد عمل ہے اور بیوی کے لی کی بانسری کی سر کو خوشی سے سننے کی وجہ سے اور بیوی کا اپنے خاوند چن پوشن کو آرام سے بیٹھ کر بانسری بجانے پر، یعنی یہ کہنے پر چن پوشن کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہے، آج ہم نے صفحہ نمبر 69 پر اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا اس سلائیڈ میں چن پوشن کا بیوی کی توجہ لی سے ہٹانے کی ترکیب یا بندوبست یا چال یا رد عمل آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا رد عمل ہوتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس رد عمل میں وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ داناؤں نے کہا ہے کہ غریبوں کے پاس وقت بہت ہوتا ہے، طنزیہ انداز اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ لی شام کے وقت گانا بجانا چھوڑ دے تو کل ہی میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، اور یہی دراصل اس کا رد عمل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 69 پر سیکنڈ پیراگراف ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ اس کو میں ریڈ بھی کرتا ہوں اور پھر آگے ساتھ ساتھ اگلی سلائیڈ کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو آج کی یہ سلائیڈ ہے، اس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ چن پوشن کی بیوی نے جب اپنے شوہر کو چن پوشن کو لی کی طرح بانسری بجانے کے بارے میں کہا تو اس نے آگے سے کیا رد عمل پیش کیا۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک دن اس نے یہی بات چن پوشن سے بھی کہی، یعنی کون سی بات؟ بانسری بجانے والی، چونکہ وہ لی کی بانسری کو بڑے شوق کے ساتھ سنتی، توجہ سے اس کو سنتی تھی، اس کی دھن اس کو بہت اچھی لگتی تھی، اور دل ہی دل میں وہ حسرت کرتی تھی کہ کاش اس کا خاوند چن پوشن بھی ایسا کام کرے۔ تو اس پر چن پوشن نے حساب کتاب کا رجسٹر ایک طرف رکھا، یعنی وہ حساب کتاب کا جو کاروباری جو اس کا رجسٹر تھا جس پر وہ حساب کتاب رکھتا تھا، روپے پیسے کا حساب لگاتا تھا، دن رات اسی میں لگا رہتا، اس نے ایک طرف اس کو رکھا اور مسکرا کر بولا، داناؤں نے کہا ہے کہ غریبوں کے پاس وقت بہت ہوتا ہے۔ چونکہ غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، دولت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ان کی سوچ بھی مختصر ہوتی ہے اور وہ زیادہ لمبی سوچتے بھی نہیں ہیں، بس اپنی مزدوری کی ہر وقت ان کو فکر لگی رہتی ہے اور پھر وہ آرام سکون جو ہے نا سے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ لی شام کے وقت گانا بجانا چھوڑ دے تو کل ہی لو، میں اس کا بندوبست کیے دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یعنی یہاں اس کا بندوبست بھی کر رہا ہے، ایک رد عمل بھی پیش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ اب وہ زیادتی کیا ہوگی؟ دراصل وہ زیادتی یہ ہے، اگلے پیراگراف میں آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ دراصل لی جو ہے غریب آدمی ہے، روزانہ کی بنیاد پر وہ جو ہے اپنی مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، روکھی سوکھی کھا کر گزر بسر کر لیتا ہے، اور پھر اس کے وقت بھی بچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ بانسری بجا کر اپنا وقت گزارتا ہے، یعنی اپنے دل کو بہلاتا ہے۔ تو اس پر
چن پوشن کا جو رد عمل یہ ہے کہ وہ اس کو 5000 اشرفیاں بطور مدد کے دیتا ہے تاکہ اس کو روپے پیسے کے چکر میں الجھایا جائے، اور یہ بات چن پوشن کو پتہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ پھر زیادتی ہو جائے گی، اور زیادتی یہ کہ وہ اپنی محنت مزدوری چھوڑ کر ان 5000 اشرفیوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اس طرح اس کا وقت بھی برباد ہوگا، اس کو مزدوری بھی نہیں ملے گی، اس کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا، اور وہ اس کی بے چینی اور پریشانی اور اس کی فکر جو ہے وہ بڑھتی رہے گی، اور اس طرح سے اس کی توجہ جو ہے نا وہ بانسری سے ہٹ جائے گی، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی لی کی بانسری کو نہیں سن سکے گی۔ تو یہ اس کا ایک رد عمل تھا، یہی اس کی ترکیب تھی۔ تو اس پر بیوی نے بے صبری سے پوچھا کیا کریں گے آپ؟ تو اس پر چن پوشن کا یہ جواب ہے کہ میں اس کو کچھ روپے دے دوں گا۔ بیوی نے ہنس کر کہا لیکن روپے لے کر تو وہ اور زیادہ خوش ہوگا۔ یہ تو بیوی کی سوچ تھی، لیکن چن پوشن کی اپنی ایک ترکیب تھی، اپنی ایک چال تھی اور ایک رد عمل تھا۔ چن پوشن نے جواب دیا دیکھیں گے، اگر کل تم نے اسے بانسری بجاتے سنا تو میرا نام بدل دینا، کیونکہ اس کی ایک ترکیب تھی، ایک چال تھی، اور دراصل وہ یہ چاہتا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ اس کی بانسری کی طرف جو اس کی توجہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ بنیادی جو وجہ یہ تھی، یہ 5000 روپے اشرفیوں بطور مدد کے اس کو دینے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کی بیوی جو چونکہ اس کی بانسری کو سنتی ہے اور پھر ہر وقت اپنے خاوند چن پوشن کا دماغ کھاتی ہے کہ آرام کرو، سکون سے زندگی گزارو، روپے پیسے کے چکر میں نہ پڑو، ہر وقت کاروبار کی فکروں میں نہ پڑے رہا کرو۔ اس سارے معاملے میں اس نے یہ ترکیب سوچی اور اس نے عمل کر کے دکھایا، اور اب وہ کیا کرتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے اپنے نوکر کو لی کے پاس بھیجتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف کو دیکھیں، صفحہ نمبر 70۔ دوسرے دن صبح سویرے چن پوشن نے لی کو بلانے کے لیے نوکر بھیجا تو وہ دوڑا دوڑا آیا۔ لی کو دیکھ کر چن پوشن نے کہا آؤ لی بھائی، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ تم سے ملوں، تمہارا حال پوچھوں، مگر فرصت ہی نہیں ملتی۔ کہو کیسی گزر رہی ہے؟ یہ سوال جواب اس سے کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چن پوشن کے یہ سوال کرنے پر لی پر کیا گزرتی ہے، کتنا بے چین ہو جاتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ لی بیچارہ گھبراہٹ کے مارے کبھی ایک پیر پر کھڑا ہوتا تو کبھی دوسرے پیر پر، یعنی بے چینی کا اظہار کر رہا تھا۔ ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، یعنی حیران ہو کے، ہکلانا کا مطلب حیران ہو کے، ہکا بکا ہو کے، چنانچہ ہکا بکا ہو کے یعنی ہکلاتے ہوئے کہنے لگا جناب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مجھ جیسے غریب مزدور کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے۔ اپنی بے چارگی کا اظہار کرتے ہوئے چن پوشن سے وہ مخاطب ہو کے لی جو ہے نا وہ کہتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کام بہت سخت اور اجرت بہت کم، یعنی میں بہت سخت کام کرتا ہوں اور اس کے جو ہے نا بدلے میں جو اجرت ملتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اجرت کا مطلب معاوضہ، مزدوری۔ مگر میری بیوی بہت سگڑ اور سمجھدار ہے، یعنی عقل مند ہے۔ سگڑ کا معنی ہوتا ہے عقل مند ہے۔ سگڑ کے معنی قناعت پسند کے بھی ہیں، عقل مند کے بھی ہیں، اس لیے برا بھلا گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ یہ تاثرات تھے لی کے جو چن پوشن کے سامنے اس نے پیش کیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے
اب چن پوشن کی جو بیوی ہے وہ بانسری کے لیے بانسری کے جو سریلے نغمے ہیں ان کو سننے کے لیے انتظار میں رہتی ہے، اور نیکسٹ پیراگراف میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ چن پوشن مسکرایا اور بولا، ہاں بھائی لی، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ تم محنت زیادہ کرتے ہو اور تمہیں اس کا معاوضہ بہت کم ملتا ہے۔ اس کے بعد تم میرے پڑوسی ہو اور میں تمہیں خوشحال دیکھنے کے لیے تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لو 5000 اشرفیاں، اشرفی جو ہے نا روپے کو کہا جاتا ہے، ان سے کوئی کاروبار کر کے خوشحال زندگی بسر کرو۔ یعنی یہ 5000 روپے کی اس نے اس کو مدد دی، یعنی پیشکش کی۔ تو اب دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں کہ لی کا جو چن پوشن کی طرف سے مدد ملنے پر رویہ کیا ہے، کس طرح وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اپنی محنت مزدوری پر بھی نہیں جاتا۔ جس دن سے اس کو 5000 روپے بطور مدد جو ہیں 5000 اشرفیاں جب ملتی ہیں تو مزدوری کے لیے بھی نہیں جاتا اور گھر میں بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے نئے کاروبار کے لیے مشورے اور صلح و مشورے جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ یہ اس کا رویہ ہے۔ تو ابھی اسی کو ریڈ کرتے ہیں۔ لی تو اتنی بڑی رقم کا سن کر احسان کے مارے زمین میں جھک گیا۔ یہ ایک محاورہ بھی ہے، احسان کے مارے زمین پہ جھک جانا۔ اسے چن پوشن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ تک نہ مل رہے تھے، یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ میں چن پوشن کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں۔ بڑی مشکل سے چن پوشن کے گھر سے نکلا اور دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا، یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، خوشی کے مارے اس سے بولا تک نہ جا رہا تھا۔ خیر اس روز وہ کام پر نہ گیا، سارا دن بیوی کے ساتھ مل کر نئے کاروبار کے لیے صلح و مشورے کرتا رہا۔ یعنی یہ اس کا رویہ تھا جو اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا 5000 اشرفیوں کو ملنے کے بعد، اور نئے کاروبار کے لیے مشاورت کر رہا تھا۔ اس دن وہ اپنی مزدوری کے لیے بھی کہیں نہ گیا۔ انہیں کھانے تک کا ہوش نہ رہا، ان کا دماغ تو اشرفیوں اور نئے کاروبار میں الجھا ہوا تھا۔ یعنی یہاں پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کے پاس، ایک غریب کے پاس حد سے زیادہ اشرفیاں یا رقم یا روپیہ پیسہ یا دولت آ جاتی ہے تو پھر اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ زندگی کی الجھنوں میں پھنسا رہتا ہے اور اپنی اجرت اور مزدوری جو تھوڑے پہ جو گزارا کرتا ہے اس سے بھی جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ چن پوشن کی بیوی کا بانسری کے سریلے نغموں کے لیے انتظار کرنا۔ یہاں پہ کہ چونکہ اس کے خاوند نے یعنی چن پوشن نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں کل اگر اس نے بانسری بجائی یا بانسری کی آواز تو نے سنی تو میرا نام بدل دینا، ایک چیلنج دیا تھا ایک قسم کا اس نے۔ اس لیے وہ اس کی بیوی جو تھی چن پوشن کی، وہ لی کے سریلے نغموں کی منتظر تھی، مگر اولے اولے شام سیاہ رات میں بدل گئی۔ اولے اولے کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ، منتظر انتظار کرنا، سریلے سر والے مزیدار نغمے گیت گانے۔ شام سیاہ رات میں بدل گئی، سیاہ کا معنی ہوتا ہے کالی رات، مگر نغمہ تو کیا بانسری کا ایک سر بھی سنائی نہ دیا۔ یعنی پوری طرح وہ انتظار کرنے کے باوجود اسے اس کی بانسری کا کوئی سر بھی سنائی نہ دیا۔ وہ بھاگی ہوئی اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس سے کہا، واقعی آپ ٹھیک کہتے تھے،
دولت نے لی کی بانسری کے سر چرا لیے ہیں۔ تو آج کا سبق بچوں ہم یہاں تک ہی رکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے چن پوشن نے اپنے بیوی کی توجہ لی سے ہٹانے کے لیے کیا ترکیب اختیار کی، اور کس طرح اس نے 5000 اشرفیوں سے لی کی مدد کی اور اس کو الجھنوں اور پریشانیوں اور فکروں میں اس نے مبتلا کر دیا۔ تو اس سارے واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو اس کی زندگی کا جو آرام و سکون ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نہ انسان کو دن کو آرام رہتا ہے، نہ رات کو سکون ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ انسان کو زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا جو ملتا ہے اس پر صبر شکر سے انسان کو گزارا کر لینا چاہیے۔ تو آج بچوں ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ سبق تقریباً 3-4 حصوں میں نے اس کو آپ کو پڑھانا ہے، جو کافی لمبا بھی ہے۔ تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔